آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے تا وقت کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ اور تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے۔ ایمان جنت میں جانے کے لیے اور ہمیشہ کی کامیابی اور فلاح کے لیے سب سے بنیادی شرط ہے، اور اس کے بغیر جنت میں جانا ایسا ہی محال ہے جیسے کہ اونٹ کا سوئی کے سرے سے گزرنا محال ہے۔ بغیر ایمان کے ہمیشہ کی فلاح اور نجات، اور جس کی سب سے بڑی نشانی اور علامت جنت اللہ نے بتلائی ہے، اس میں جانا ایسا ہی ناممکن ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے سرے سے گزرنا ناممکن ہے۔ تو ہمیشہ کی فلاح اور نجات کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے تا وقت کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ اور تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ تم باہم محبت نہ ہو جائے۔ یعنی تمہاری ایمان کی صحت کی علامت اور تمہاری ایمان کی صحت کی نشانی یہ ہے کہ تم آپس میں ایمان کی وجہ سے محبت کرنے لگو، تمہاری آپس میں محبت ہو۔ اور کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت اور یگانت پیدا ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ، سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو بہت واضح انداز میں بتایا کہ ایمان جس پہ جنت کے داخلے کی بشارت اور وعدہ ہے، وہ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، اور وہ صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان ایک حقیقت کی زندگی ہے، اس کی ایک زندگی ہے۔ اور اس حقیقت میں یہ بھی ہے کہ تم اہل ایمان آپس میں باہم محبت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اس ایمان کی زندگی میں یہ بات ہے، اور اس حقیقی زندگی میں یہ بات داخل ہے کہ تم آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ صحت مند ایمان کی لازمی شرط ہے، یہ صحت مند ایمان کی لازمی شرط ہے کہ تم آپس میں ایمان کی وجہ سے اہل ایمان آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ بتایا کہ یہ بنیادی، یہ صحت مند ایمان کے لیے ضروری ہے، اور پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرنے اور اس کا جواب دینے سے اس سے بھی تمہاری آپس میں محبت اور مودت اور آپس کا پیار پیدا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور وہ مختلف تاثیر قرآن حدیث میں موجود ہے کہ اس عمل کا یہ اثر ہے، اس عمل کا یہ اثر ہے، اس عمل کا یہ اثر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے کہ نماز اگر صحت مند ہو تو اس صحت مند نماز کی نشانی کیا ہے کہ برائیوں سے رک جائے، یہ برائیوں سے رک جائے۔ نماز اگر صحت مند ہے تو اس کی علامت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کا معیار اور پیمانہ یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روک دیتی۔ اگر نماز کی یہ کیفیت نہیں ہے، یہ تاثیر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز بڑھیا نہیں ہے، اس کی نماز صحت مند نہیں ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے۔
تو نماز کی ایک تاثیر بتائی گئی ہے کہ اگر واقعی نماز ہے اور صحت مند نماز ہے تو اس کا معیار کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے کہ وہ اس کو برائیوں سے روک دے گی۔ نماز میں یہ قوت ہے، یہ طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ برائیوں سے روک دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ شخص نماز بھی پڑھ رہا اور حرام بھی کھا رہا اور سود بھی دے رہا اور رشوت بھی دے رہا یا بددیانتی اور خیانت بھی کر رہا اور سالہ سال سے ایسا کر رہا ہے تو اس کی نماز بے جان ہے، اس کی نماز بے جان ہے، رسمی ہے، اپنی صحت سے خالی ہے۔ ٹھیک ہے، فریضہ تو ادا ہو جائے گا، فریضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایسی نماز جس کی یہ تاثیر ہو وہ اس نماز سے یہ محروم ہے۔ تو مختلف اعمال کی مختلف تاثیریں قرآن حدیث میں موجود ہیں کہ اس عمل سے یہ ہوتا ہے اور اس عمل کی یہ تاثیر ہے۔ تو یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسی طرح سلام اور آپس میں ملاقات اور آپس کا مصافحہ یہ بھی دل میں ایمانی رشتے کی وجہ سے ہو اور ایمانی تعلق کی وجہ سے یہ ملاقات اور یہ سلام ہو اور صحیح جذبے کے ساتھ ہو تو اس کی برکت سے دلوں کی کدورت اور دلوں کی دوریاں اس سے ختم ہوتی ہیں، اور اس عمل کے اندر بھی یہ تاثیر موجود ہے۔ اس سلام میں اور اس سلام کے جواب میں اور اس پرخلوص ملاقات میں اور ایمانی رشتے کی وجہ سے اس ملنے جلنے میں یہ طاقت اور یہ تاثیر موجود ہے کہ اس سے دلوں کی کدورت اور دلوں کی دوریاں اور دلوں کے اندر جو ایک دوسرے کے بارے میں جسے کہیں کہ کچھ رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اس سلام اور اس عمل کی برکت سے وہ ساری ختم ہوتی ہیں۔ اس عمل کی یہ تاثیر ہے۔ لیکن ظاہر ہے اگر وہ پرخلوص ملاقات نہیں ہے اور ایمانی رشتے کی بنیاد پر وہ ملاقات نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے اس عمل کی بھی تاثیر کمزور ہو جائے گی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اہل ایمان کو آپس میں محبت اور مودت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ایک بہترین وسیلہ سلام کو فروغ دینا ہے اور سلام کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔